میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ اتنا اپنی امت کو چاہتے اور پیار کرتے تھے کہ جتنا کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہ آج تک کبھی پیار کر پائی ہے اور نہ کبھی پیار کر پائی۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسی ماں پیدا ہی نہیں ہوئی جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ میں اپنے بچے کو اتنا زیادہ چاہتی ہوں جتنا اللہ کے نبی بھی امتی کو نہیں چاہتے۔ کوئی دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ پوری ماؤں کی ممتائیں ایک طرف رکھ دی جائے اور محبوب نبی کا اپنے امتیوں کے لیے بے چین ہونا ایک طرف رکھ دیا جائے تو نبی علیہ السلام کی محبت کا پلہ حد سے زیادہ بھاری پڑ جائے۔ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ صرف زبانوں سے کہنے سے، گفتار سے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جتنا نبی اپنے امتیوں کو چاہتے تھے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے نبی اس دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے دعائیں مانگی تھی، امتوں نے دعائیں مانگی تھی کہ اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری امت میں بھیج دے، ہمارا نبی بنا دے۔ بعض انبیاء کے بارے میں تو یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے یہ تک دعا کی کہ اے اللہ اگر آپ انہیں میرا امتی نہیں بنا سکتے تو کم از کم مجھے ان کی امت میں پیدا کر دیجئے تاکہ مجھے وہ اعزاز مل جائے جو نبی علیہ السلام کو آپ نے عطا فرمایا۔ علماء اکرام نے ایک بات یہ بھی نقل فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو قیامت کے قریب آئیں گے بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بلکہ بحیثیت امتی ہونے کے آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ واحد نبی ہے جو دنیا بنائے جانے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک نبی بھی بنے ہیں اور امتی بھی بنے ہیں، ورنہ کوئی نبی بھی صرف نبی ہوگا امتی میں نہیں بنے گا۔ وہ اعزاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا۔ آج ہم لوگ اس نعمت کو نہیں محسوس کر پا رہے ہیں۔ کتنا بڑا انعام اللہ کا مجھ پر اور آپ پر ہوا کہ بن مانگے، بغیر پوچھے، بغیر طلب کیے ہوئے اللہ نے ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ نے بن مانگے دے دیا دوستو۔ اور یہ جو مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کتنے پروگرام، کتنے جلسے، کتنی محفلیں منعقد کی جاتی ہے۔ ہم نے آج تک یہاں پر بھی کتنا نبی کی سیرت کو سنا تھا۔ ذرا ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو وہاں سے شروع کیے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے آتے ہیں عراق کے علاقے کو، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مکے کو پہنچتے ہیں اور مکے میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو قبیلے جرہم والے ملتے ہیں، وہاں سے ان کی بیٹی کا نکاح حضرت اسماعیل سے ہوتا ہے، پھر حضرت اسماعیل کی نسل آگے بڑھتی ہے اور کئی نسلوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلے عرب کے قسمت کو چمکاتے ہیں، اور وہ ذات بابرکت جس کو پوری انسانیت محمد کے نام سے جانتی ہے، ان کے والد ہیں عبداللہ، ان کے باپ ہے عبد المطلب، ان کے باپ ہے ہاشم، ان کے باپ ہے عبد مناف۔ عبد مناف کے 6 بیٹے، ان کا ایک بیٹے کا نام تھا ہاشم۔ ان کا لقب اس لیے مکے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، لوگ پریشان تھے، انہوں نے لوگوں کو روٹیاں چور کر کھلائی تھی، اس لیے ان کا لقب ہاشم پڑا۔ ہاشم تاجر تھے، مکے سے مدینے کی طرف، شام کی طرف تجارت کرنے کی نیت سے جاتے، راستے میں ایک مرتبہ بازار لگا ہوا تھا، ایک لڑکی پر نظر پڑی، لڑکی ان کو پسند آتی ہے، لڑکی کا نام سلمہ ہے، ان سے نکاح ہو جاتا ہے، اور نکاح کے بعد وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اور وہ شام کی طرف جاتے ہیں تجارت کی نیت سے، وہیں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ سلمہ کو بیٹا ہوتا ہے، اس کے سر میں کچھ سفید بال ہیں، بالوں کی سفیدی کی مناسبت سے بچے کا نام
शैबा रखा जाता है। बच्चा बड़ा खूबसूरत, बड़ा सही, बड़ा जंगजू, बड़ा तलवार चलाने में माहिर। यहाँ बच्चे की 6 से 8 बरस की उम्र होती है। मक्के में बच्चे के चचा मुख्तलिफ को लोग कहते हैं कि तुम अपने भतीजे को तन्हा छोड़ दोगे, भाई के वारिस को छोड़ दोगे, उसकी हिफाजत करो, लालो उस बच्चे को, मक्के को। मुख्तलिफ निकलते हैं मक्के से मदीने की तरफ, जिसे उस जमाने में यसीब कहा जाता है, और शैबा को अपनी पीठ के पीछे बिठाकर सवारी पे लाते हैं। मक्के में रिवाज था, जब कोई आका होता तो सामने बैठता, गुलाम होता तो पीछे बैठता। पीछे बैठा हुआ देखकर लोगों ने कहा कि ये अब्दुल मुत्तलिब है, मुत्तलिब के गुलाम है। ये बच्चा जब मक्के में आया और जब बड़ा हुआ तो इसी बच्चे को लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब कहना शुरू किया। वो मक्के के सरदार बने और मक्के के कबीले में बड़ा एजाज और बड़ा मकाम उन्होंने हासिल किया। और यही अब्दुल मुत्तलिब थे जो सदियों से गुम होने वाले ज़मज़म के कुएं को बेचैनी और बेकरारियों के बाद अल्लाह से मांगकर उन्होंने तलाश किया। और जब तलाश किया तो मन्नत मांगी कि अगर ज़मज़म का कुआं मुझे मिल गया तो मैं 10 बेटों में से एक बेटे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, 6 बेटियां, सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला। कुरान निकाला जाता है, अब्दुल्ला का नाम निकला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 दफा कुरान निकाला गया। अब्दुल्ला का नाम 10 ऊंट, अब्दुल्ला का नाम 20 ऊंट, अब्दुल्ला का नाम 30 ऊंट। एक तरफ अब्दुल्ला, एक तरफ 100 ऊंट। अल्लाह ने 100 ऊंटों के बदले में अब्दुल्ला को बख्शवाया था। इसीलिए दोनों जहान के सरदार कहा करते थे, अना इब्नु सबीहतैन, मैं दोनों सबीहों का बेटा हूँ। मेरा बाप इस्माइल भी सबीहुल्लाह था, मेरा बाप अब्दुल्ला भी सबीहुल्लाह। अल्लाह ने इस्माइल को ज़बा होते होते बचा लिया, अल्लाह ने अब्दुल्ला को ज़बा होते होते बचा लिया। फिर जब अब्दुल्ला जवान हुए, उनके वालिद को ख्याल आया कि अब्दुल्ला का निकाह करें। अब्दुल्ला का निकाह करने के लिए बीबी आमिना का इंतखाब किया गया। उस जमाने में अब्दुल्ला सफर पर गए थे, अभी निकाह बिल्कुल करीब था। एक औरत पानी के कुएं पर अब्दुल्ला को देखती है कि चेहरे चमक रहा है नूर से। वो कहती है कि अब्दुल्ला, कल तेरे बाप को लेकर मेरे घर को आ जाना। 2-4 रोज ताखीर हो जाती है। जब घर को पहुंचे, बाप ने कहा, क्या बात है, आपकी बेटी ने मुलाकात के लिए बुलाया था। वो कहते हैं, मेरी बेटी की तमन्ना थी कि आपके बेटे से निकाह करें। कहते हैं, अब क्या हुआ? तो फरमाया कि पहले जब मैंने तुम्हें देखा था, ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा निकाह हो चुका है। तुम्हारी पेशानी में एक नूर था जो हासिल करना मेरी तमन्ना थी, लेकिन अब वो नूर तुम्हारी पेशानी में नजर नहीं आता, लगता है किसी और को यहाँ मुंतकिल हो गया। अब्दुल्ला ने कहा, हाँ, मेरा निकाह आमिना से हो चुका है। तो इस तरीके से बीबी आमिना आपके निकाह में आई। 6 महीने का हमल दोनों जहान के सरदार का बीबी आमिना के बदन में था कि अल्लाह ने अब्दुल्ला को अपने पास बुला लिया। बीबी आमिना फरमाती है कि जिस वक्त दोनों जहान के सरदार मेरी पेट में थे, मुझे कोई थकन, कोई तकलीफ, कोई बेचैनी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता था कि मुझे हमल ही नहीं है। इतना हल्का फुल्का बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। और फरमाती है, कुएं पर पानी भरने के लिए पहले जाती थी, कुएं से पानी खींचना पड़ता था, लेकिन जब हमल का जमाना था, कुएं के करीब जाती, पानी ऊपर आ जाता। सहेलियां कहती कि बीबी आमिना, तुम यहीं खड़ी रहो, तुम खड़ी रहती हो तो पानी हमको खींचना नहीं पड़ता, पानी ऊपर आ जाता है। वो कहती है कि मैं जब जमीन पर चलती, पथरीली जमीन मक्के की महसूस होता, जैसे रुई के गालों पे चल रही हो। मैं जमीन पे गुजरती, मुझे ऐसा महसूस होता कि दरख्त मुझे सलाम कर रहे हैं, सितारे मुझे सलाम कर रहे हैं। ये सब वो बातें थी जो नबी रहमत के हमल के जमाने में अल्लाह ने उम्मत को बतलाई। फिर जब नबी की पैदाइश का वक्त करीब आया, बीबी आमिना कहती है, रात के वक्त में मुझे बार बार फरिश्ते आकर कहते, ऐ आमिना, तेरे पेट में वो मुबारक बच्चा है जो अरब और अजम का इमाम बनने वाला है। जब ये बच्चा पैदा हो तो उसका नाम अहमद रखना और ये इन एजाज़ात से मुशर्रफ किया जाएगा। बीबी आमिना फरमाती है, जिस रात में पीर का दिन था, रबीउल अव्वल का महीना था, सुबह सादिक था, दोनों जहान के सरदार को अल्लाह ने दुनिया में भेजने का फैसला फरमाया और ज़ुल्मत कदों में नूर की बरसात फरमाई और वो अंधेरों में उजाला फरमाया कि पूरी इंसानियत तशक्कुर नहीं कर सकती थी। एक दिन दुनिया में ऐसा भी आने वाला है कि दुनिया की किस्मत चमकेगी, इंसानियत का गुरूब का डूबा हुआ सूरज बुलंदी पर पहुंचेगा और वो जुल्म सितम और वो शिर्क और बुत परस्ती के मैगजे टूट जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने रात के वक्त
میں فجر کے موقع پر اللہ کے نبی کو دنیا میں پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا. علماء لکھتے ہیں حکمت یہ تھی جیسے رات کے سورج کے ڈوبنے کے بعد رات کا اندھیرا آتا ہے, اندھیرے کے بعد سورج نکل کے اجالا کرتا ہے, ایسے ہی شرک کے اندھیرے کو ختم کر کے اب نبوت کا نور چمکنے والا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. میرے نبی جب پیدا ہوئے فرماتی ہے بی بی آمینہ ایسا نور بی بی آمینہ کے بدن سے پھوٹا کہ مشرق اور مغرب روشن ہو گئے. اور جب میرے نبی پیدا ہوئے تو زمین پر آپ ہاتھ رکھے ہوئے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے امت کو درد دے رہے تھے کہ سب سے بڑی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر کے بتایا کہ بندگی سب سے بڑا مقام ہے, بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں. بی بی آمینہ فرماتی ہے عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ محمد بیٹا پیدا ہوا ہے. عبد المطلب گود میں بچے کو لیے مکے میں حرم میں دوڑے دوڑے گئے اور بچے کو دیکھ کر فرمایا یہ میرا لال, یہ میرا جگر. محمد کا معنی یہ ہے جس کی تعریف کی جائے. علماء نے ایک معنی بیان فرمایا جس کی تعریف ہمیشہ کی جاتی رہے. اب آپ تاریخ کے اوراق کو گردانے قرآن کی 6666 آیتیں میرے نبی کی تعریف کو بتاتی ہے. کتنی آیتیں میرے نبی کے مقام کو بتلاتی ہے. 10 لاکھ کے احادیث کا ذخیرہ میرے نبی کے مقام کو کتنا بلند کرتا ہے. صحابہ نے بیان کیا, تابعین نے بیان کیا, تابعین نے بیان کیا, صلحاء نے بیان کیا, مفسرین نے بیان کیا, محدثین نے بیان کیا, فقہاء نے بیان کیا, مجتہدین نے بیان کیا. 1400 سال سے کروڑوں انسانوں نے اربوں خربوں اوراق میں انگنت حروف میں نبی کی تعریف بیان کر دی اور قیامت تک کرتے رہیں گے. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے سب کچھ لکھنے کے بعد حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. علماء نے عقیل میں لکھ دیا اے میرے محبوب یہ عرب اور عجم کیا ہے, یہ زمین و آسمان کیا ہے, یہ سیاہی اور درخت کیا ہے, پوری انسانیت مل کر محمد عربی کی تعریف کرتی چلی جائے ہم تھک جائیں گے, زبانیں سوکھ جائے گی, قلم ٹوٹ جائیں گے, سیاہی خشک ہو جائے گی, اوراق ختم ہو جائیں گے, لیکن آپ کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی. آج یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اگر رب کریم کے بعد کوئی محبوب نبی ہے تو بس آپ کی ذات ہے, آپ سے بڑا کسی کا مقام نہیں. اسی لیے نام رکھا محمد. پھر 7 دن کے بعد عقیقہ فرمایا. اس زمانے میں رواج تھا دودھ پلانے کا, لوگ آتے تھے قبیلوں سے. اس دن اس موقع پر قبیلہ سعد کی کچھ عورتیں آئی. منظر بڑا عجیب تھا. کچھ عورتیں تیز سواری والی, کچھ عورتیں صحت مند, کچھ عورتیں بڑی مضبوط, کچھ عورتیں مالدار, کچھ عورتیں اچھے صحت رکھنے والی, دودھ ان کے پاس موجود. لیکن ایک بیچاری کی سواری بڑی کمزور, اس کے جسم میں کمزوری, اس کے یہاں دودھ نہیں, اس کے گھر میں غربت, وہ بھی آ رہی ہے قسمت کی ماری. اسے کیا پتا اب اس کے قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے, اس کی زندگی میں انقلاب آنے والا ہے. لوگ آتے ہیں, محمد عربی بالکل سبز چادر میں لیٹے ہیں, آپ کا چہرے انور چودھری کے رات کی طرح چمک رہا ہے. ہر کوئی آتا کیا ہے, بچے کا باپ ہے, کہتے کہ یتیم ہے, کوئی لینے کو تیار نہیں. ذرا سوچو تو صحیح, میری بہنیں بھی بیٹھی ہے, جب کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو ہاتھ میں نہ لیا جائے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. کیا بی بی آمینہ کو یہ خیال نہیں آیا ہوگا ہائے اگر عبداللہ زندہ ہوتے اس طرح میرے بیٹے کو دیکھ کر بھی آگے تو نہ بڑھ جاتا. بی بی حلیمہ آئی, آ کر دیکھا کہ بچے سارے ختم, کوئی بچہ نہیں ہے. دیکھا پہلے بچے کو, کہا یتیم ہے, کیا کروں گی لے کر, کچھ فائدہ نہیں ہے. کیوں, بچے کا باپ ہوگا تو کچھ ملے گا معاوضہ. معاوضے کے لیے دودھ نہیں پلاتی تھی لیکن مل جاتا ہے معاوضہ. لیکن باپ نہیں تھا, پریشان ہو گئی, کہا کہ کوئی بات نہیں اسی بچے کو لے لیتے ہیں. لیکن اسے کیا پتا جس بچے کو وہ یہ سوچ کے لے رہی تھی کہ کوئی نہیں تو یہی صحیح, اسے کیا پتا دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ بی بی حلیمہ محمد عربی کی پرورش کر رہی ہے, لیکن حقیقت میں محمد عربی کی وجہ سے بی بی آمینہ کو اللہ, بی بی حلیمہ کو اللہ پال رہا تھا. جب بی بی حلیمہ فرماتی ہے میں نے اس بچے کو گود میں لیا, بی بی آمینہ سے کہا اے آمینہ یہ تیرا بچہ کتنا پیارا ہے, کتنا کیوٹ ہے, کتنا خوبصورت ہے, میں اس سے بچہ تو آج تک اپنے گاؤں میں نہیں دیکھا. بی بی آمینہ نے کہا
تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا, میں نے پورے مکہ شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب نے سنا تو کہنے لگے, اے حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی, تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. آمینہ تو شہر کی رہنے والی, تو نے شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. میں نے کئی شہر گھوم لیے ہیں, میں نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. اگر تصور میں جا کر جبرائیل امین سے پوچھیں, اے جبرائیل بتا دو تو صحیح, آپ بھی کچھ کہہ دو. وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا, آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا, اور عبد المطلب تو نے چند شہروں میں نہیں دیکھا. میں دنیا گھوم چکا ہوں, میں نے پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. اگر تصور کو اور وسیع کرے, پروردگار عالم کی خدمت میں دست ہو کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرے کہ اے مولا آپ بھی کچھ اپنے حبیب کے بارے میں فرما دیجئے, آپ کے گنہگار بندے سننا چاہتے ہیں. اللہ فرمائیں کہ بی بی حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا, آمینہ تو نے شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا, عبد المطلب تو نے تو چند شہروں میں نہیں دیکھا. جبرائیل تو نے ایک دنیا پھیری ہوگی, میں پورے جہانوں کو بنانے والا رب کریم کہتا ہوں میں نے آج تک ایسا بچہ بنایا ہی نہیں ہے. ایسا پیارا بچہ اللہ نے بنایا تھا دونوں جہان کے سردار کو. بی بی حلیمہ فرماتی ہے رات کا وقت ہوا, میں نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا, وہ سینہ جو بالکل خشک تھا دودھ سے بھر گیا. ایک جانب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ پیا, دوسری جانب عبداللہ نے دودھ پیا. بی بی حلیمہ فرماتی ہے ہم سب سیراب ہوئے, کئی راتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی جو ہم نے سکون سے گزاری. پھر جب دن ہوا لوگ چلنے شروع ہو گئے, وہ سہیلیاں جن کی سواریاں تیز تھی وہ دوڑے دوڑے آ رہی تھی. جب حلیمہ نکلی ہے سواری پر بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو گود میں لیا, سامنے ان کے شوہر بیٹھے, پیچھے حلیمہ بیٹھی, جانور اٹھنے کو تیار نہیں, پریشان ہو گئے کیا ہوا. بی بی حلیمہ آگے بیٹھی, ان کے شوہر نے گود میں بچے کو لے کر پیچھے بیٹھا, جانور اٹھنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حلیمہ تو آگے بیٹھ جا, بچے کو گود میں لے لے. سواری کو اٹھایا تو سواری اٹھ گئی. انہوں نے کہا شاید اس بچے کا رب اسے پیچھے نہیں بٹھانا چاہتا. اللہ نے بتلایا کہ وہ نبی جو نبیوں کے امام بنیں گے, ہم بھلا انہیں کیسے پیچھے بٹھائیں گے. اب جب آگے بڑھے سواری بڑی تیز, رکنے کا نام نہیں لیتی. سہیلیوں نے کہا حلیمہ اتنی تیز تیز کہاں جا رہی, تھوڑا تو ٹہر جا, کیا ہو گیا, کیا تم نے سواری کو بدل دیا رات رات. کہنے لگی میری سہیلیوں سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے, سوال بدل گیا ہے. یہ نبی رحمت کی خصوصیات تھی جو اللہ بچپن سے بتلا رہے تھے. اب جب وہاں پہنچے اور حلیمہ کے گھر کو گئے, وہ کہتی ہے پورا گھرانہ غربت زدہ تھا, لیکن جیسے ہی محمد عربی آئے جانوروں کے گھروں میں دودھ بھر گیا. پورا گھرانے میں برتنوں میں اتنا دودھ نکلتا کہ گھر کے برتن بھر جاتے لیکن دودھ نکلنا بس نہ ہوتا. یہ نبی رحمت کی برکت تھی کہ بکریاں چرنے کے لیے جاتی, پورے علاقے کی بکریاں دبلی ہو رہی, حلیمہ کی بکریاں موٹی ہو رہی. لوگ کہتے اپنی بکریوں کو وہاں بھیجو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہے. انہیں کیا پتا وہاں پر کمال گھاس کا نہیں تھا, یہ تو نبی رحمت کی برکت تھی. پھر ان کی بہن شیما, وہ شیما بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی تھی. بی بی حلیمہ سے ایک مرتبہ پوچھا امی جان میری بہن کہاں جاتی ہے. کہنے لگے کہ آپ بہن بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہے, میں بھی جاؤں گا. ایک بار گئے, پھر اس کے بعد حلیمہ نے کہا کہ ضرورت نہیں لے جانے کی. تو شیما نے کہا امی جان جب آپ نے ایک مرتبہ اپنے بھائی محمد کو بھیجا تھا, میں نے دیکھا بکریاں زیادہ ہوتی ہے, میری بات نہیں سنتی, ادھر سے بھگاتی ہوں وہاں چلی جاتی, یہاں بلاتی ہوں وہاں بھاگ جاتی. لیکن جب میں نے محمد کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی, میں نے دیکھا کہ بکریاں جلدی جلدی چارہ کھا لیتی ہے اور میرے محبوب اور محمد کے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے اور گھیرا بنا کر میرے لبو کو کھول کھڑی ہو جاتی. ایسا پیارا حسن میرے اور آپ کے نبی کا اللہ نے بنایا تھا. کیسا حسن. اما جان عائشہ فرماتی ہے دنیا کا ایک سورج ہے جو صبح طلوع ہوتا ہے شام میں غروب ہوتا ہے, اور میرا سورج شام میں طلوع ہوتا ہے, اور وہ سورج محمد عربی ہے. فرماتی ہے میں رسوئی کو تلاش کر رہی تھی, اللہ کے نبی روضہ اطہر میں داخل ہوئے, اللہ کے نبی حجرہ اطہر میں داخل ہوئے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے چہرے کے نور سے میں نے سوئی کو تلاش کر لیا. اور فرماتی ہے کہ یوسف کی زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی, میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے دل کو کاٹ لی.
میرے دوستوں بولنے کے لیے بڑا آسان، سننے کے لیے بڑا آسان، ذرا محسوس تو کریں کہ اللہ نے آخر بنایا تو کیسے بنایا تھا، کیسا بنایا تھا نبی کو، کیسا پیارا بنایا تھا، کیسا خوبصورت بنایا تھا۔ کیا کہتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ علماء نے لکھا ہے محدثین نے، جہاں پر بھی ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں کبھی نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا، وہاں پر مبالغہ مقصود ہوتا ہے، یعنی بات کو بڑھا کر بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن نبی کے بارے میں جو صحابہ نے فرمایا وہاں مبالغہ نہیں، وہاں حقیقت ہے۔ کیسا بنایا تھا اللہ نے؟ آپ کے بال بڑے خوبصورت، لمبے بال کانوں کی لو تک آتے تھے، ایک انداز یہاں تک بال چھوڑنے کا تھا، ایک طریقہ درمیان سے مانگ نکالا کرتے تھے، آپ کی پیشانی بڑی چوڑی، آپ کے ابرو بڑے باریک، لیکن اتنے ڈارک کالے تھے کہ خوبصورتی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، آپ کی پلکیں بڑی لمبی لمبی، آپ کی آنکھیں انتہائی خوبصورت، اندر جو دیدہ تھا وہ سیاہ، بالکل سیاہ، اور جو سفید تھی اس اتنا سفید کہ اس میں ڈورے تھے، سرخ ڈورے تھے، بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، لیکن سرما لگا نہیں ہوتا تھا، ایسا حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ سرما لگانا بھی نبی کی سنت تھی، لیکن آنکھوں میں وہ کشش تھی، کیسا محسوس ہوتی تھی۔ کان بڑے خوبصورت تھے، اور آپ کے ہونٹ گلاب کی پھنگڑیوں کی طرح پتلے، باریک، نازک، اور علماء نے لکھا گلابی ہونٹ آپ کے تھے، آپ کے گال روئی کے گالوں کی طرح، آپ کی داڑھی مبارک گنجان وہ سینے تک آیا کرتی تھی، اور آپ کے بازو بڑے مضبوط، آپ کی ہڈیاں بڑی طاقتور، آپ کا سینہ کشادہ، آپ کی پیٹھ پر مہر نبوت، آپ کی ناک بڑی لمبی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لمبی ناک ہے لیکن بڑی خوبصورت تھی، ایسا کوئی تراشنے والا ہو، آپ کی گردن اتنی خوبصورت جیسے کسی نے تراش کر بنایا ہو، آپ کے ہاتھ کا پنجہ بڑا کشادہ، اور آپ کا پیر اور آپ کے دست و بازو بڑے مضبوط، آپ کی انگلیاں بڑی لمبی لمبی، اور آپ جب چلتے تھے تو عورتوں کی طرح نہیں بلکہ زمین پر قدم جما کے چلتے تھے، جب چلتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، لمبے سے لمبے آدمی کے درمیان کھڑے ہو جاتے، محسوس ہوتا کہ آپ لمبے ہیں، یہ آپ کا معجزہ تھا، کوئی آپ سے لمبا نظر نہیں آتا، جب کوئی آواز دیتا مکمل پھر جایا کرتے تھے، جی کہیے کیا کہنا ہے، ادھر سے آواز دیتا مکمل پھر جایا کرتے تھے، جب آپ غصے میں ہوتے آپ کے یہاں پر ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھڑکا کرتی تھی، اور آپ جب مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے نور نکل کے سامنے گرا کرتا تھا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا حسن ہے جو آج تک میں نے اور آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ حسن اللہ نے نبی کو عطا فرمایا تھا، ایسا پیارا حسن۔ کیا فرماتے حسان بن ثابت، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ارے میرے خیال کا تو چھوڑیے، میری آنکھوں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا، یہ تو چھوڑیے، اس نوجوان، اس بچے سے زیادہ، میرے محبوب نبی سے زیادہ خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے میرے نبی کو پاک کیا گیا۔ انسان کے اندر جھوٹ ایک عیب ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا جھوٹ بھی خیر و برکت سے بھرپور تھا۔ غزوہ خیبر کو، خندق کو یاد کیجیے کہ تھوڑا سا کھانا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نبی کا لعاب گرتا ہے، 3000 لوگ اس کھانے کو کھا لیتے ہیں، یہ میرے نبی کے لعاب کی برکت تھی۔ میرے نبی کے فضلے کے بارے میں لکھا ہے، اما جان عائشہ فرماتی ہے کہ زمین میں جہاں نبی علیہ السلام فضلہ فرماتے زمین اس کو نگل دیا کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کے فضلے کو نہیں دیکھا، پوچھا نبی سے، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا ہے جہاں پر بھی نبی فارغ ہو زمین اس کو اپنے اندر نگل لیا ہے۔ اور نبی کے پسینے کے بارے میں یہ بتلایا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیشے لیا کرتی تھی، جب آقا آرام فرماتے تو آپ کے پسینے کو شیشے میں بھر لیا کرتی اور عطر کے طور پر اسے استعمال کیا کرتی۔ یہ نبی علیہ السلام خلقت مبرأ من کل عیب، کوئی عیب نہیں، کوئی عیب، انک قد خلقت کما تشاء، کتنی بڑی بات فرمائی۔
नाते नबी की सारे हुदूद को हसन बिन साबित ने क्रॉस कर दिया। अब कोई माई का लाल कयामत की सुबह तक ऐसी नात नबी की शान में नहीं पढ़ सकता। क्या फरमाया? अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा, इतना प्यारा मेरे नबी है गोया के खुद उन्होंने अपनी मर्जी से अल्लाह से बोलकर अपने आप को बनवा लिया। अन्नका गोया के कद खुलिक़ता, आप पैदा किए गए कमा तशा, जैसे आपने चाहा। जैसे अल्लाह मेरी आंख ऐसे बना, नाक ऐसी बना, चेहरा ऐसे बना, हाथ पैर ऐसे बना, मेरा जिस्म ऐसे बना। नबी ने कहा नहीं, तावील दी है सहाबी ने, क्योंकि आप गोया ऐसे हैं जैसे आप चाहते हो। जैसे इंसान चाहता है मेरे अंदर कोई ऐब ना हो, अल्लाह ने नबी को अपनी मर्जी से ऐसे बनाया कि इसमें कोई ऐब नहीं था। क्या फरमा दिया? मदन आयशा, तुम्हारे नबी की आंखों में ऐसी हया थी कि मक्के की कुमारी लड़कियों की आंखों में वो हया मैंने नहीं देखी। ऐसे अल्लाह के नबी की आंखों में ये हस्न था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बकरियां भी आपको टिकटी बांध कर खड़ी हो जाती, खड़ी हो जाती। फिर वहां से कुछ दिन बाद मक्कतुल मुकर्रमा को लाकर छोड़ा हलीमा ने, और दिल नहीं चाह रहा था इस प्यारे से बच्चे को छोड़ना। फिर लेकर चली गई, फिर कुछ दिन बाद लाकर छोड़ा। 2 साल माँ के साथ 1.5 या 2 साल रहे, 6 वर्ष की उम्र हुई। माँ ने कहा कि चल बेटा अपने बाप के कब्र को जाते हैं, और गए मदीने को। अबवा के मकाम पर उनके वालिद की कब्र मौजूद थी, कब्र के ऊपर गए। बीबी आमिना वहां खड़े होकर रो रही है। नबी अलैहि सलाम कहते हैं अम्मी क्या कह रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मी को रोता हुआ देखकर मैं भी रो रहा था। क्या कहा होगा बीबी आमिना ने कि अब्दुल्ला तुम आने का वादा करके गए थे, देखो कितना प्यारा लाल अल्लाह ने हमको दिया है। अगर तुम जिंदा होते एक नजर अपने बच्चे पर डाल देते, देखो सारी दुनिया आपके बच्चे को देखकर अशश कर रही है। ऐसा प्यारा बच्चा अल्लाह ने मुझे और आपको अता किया। लेकिन अल्लाह की मर्जी देखें, अल्लाह की शान देखें कि गई थी शौहर का दीदार करने के लिए, लेकिन अल्लाह का फैसला था कि शौहर के साथ तुम भी वहीं आराम कर लो। वहीं पर बीबी आमिना के ऊपर ऐसा हमला हुआ, अल्लाह ने उनका वक्त मुकम्मल कर दिया, और बीबी आमिना की वहीं पर वफात का वक्त करीब आ गया। जिस वक्त इंतकाल हुआ, इंतकाल से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद तू परेशान न होना, अल्लाह तुझसे बहुत काम लेगा, अल्लाह तुझे बहुत मकाम अता करेगा। मैं जा रही हूँ मेरे बेटे, अपना ख्याल रखना। बीबी आमिना का इंतकाल हुआ। नबी अलैहि सलाम अपनी वालिदा के मोड़ों को पकड़कर आपके ऊपर लेट गए कि अम्मी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उम्मे अहमद ने हाथ पकड़ के खींचा, अल्लाह के नबी को दूर लिया। कुछ कदम चली, पीछे देखा तो मोहम्मद नहीं है, देखा तो आकर फिर से अपनी माँ के जिस्म पर लिपटे हुए हैं। अम्मी अब्बू तो पहले से नहीं थे, आप भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किसके सहारे रहूंगा। उम्मे अहमद ने समझाया, जब लेकर गई तो दादा जान को बड़ा सदमा हुआ, सीने से लगाया, हाय मेरे बच्चा तेरा बाप को पहले से नहीं था। अम्मी भी चली गई, अब दादा की कफालत में आए। देखो दुनिया वालों, आज हम थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, अल्लाह को पता नहीं क्या क्या शिकवे सुना देते हैं, लेकिन नबी से बड़ा भी किसी के ऊपर इम्तिहान आया होगा। ये अकल तो क्या कहती है कि बाप नहीं थे, माँ चली गई, अब तो सहारा होना चाहिए ना। अकल कहती है, लॉजिक भी ये कहती है कि नहीं नहीं अब तो इनको सपोर्टर की जरूरत है। लेकिन मेरा रब बतला रहा था ये मेरा महबूब है, कल के दिन को उम्मत वाले ये ना कह दे हमारे नबी को तो सपोर्ट करने वाले बहुत थे, इसीलिए नबी बड़े सपोर्ट में थे। अपने हालात को देख कर कहीं नबी की जिंदगी से सबक ना ले, इसलिए अल्लाह ने बतलाया असल कुर्बानी तो तुम्हारे नबी ने। 2 साल का अरसा गुजरा, 8 बरस के हुए, दादा जान का भी इंतकाल। उलमा ने लिखा है कि जब इंतकाल हुआ 100 कदम दूरी पर मेरे और आपके नबी 8 साल का मासूम बच्चा अपने ही जुबान में ये जुमलों को गुनगुनाते हुए जा रहा था, मेरे अब्बू भी नहीं रहे, मेरी अम्मी भी नहीं रही, मेरे दादा का भी इंतकाल हो गया, अब मैं किसके सहारे रहूं। तसव्वुर तो करें मेरे भाइयों, तसव्वुर तो करके देखो मेरी बहनों, ये भी क्या दर्द है जो अल्लाह अपने महबूब के कब्र पे डाल रहा है। आज मैं और आप
ایسے ناشکرے بن گئے، تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں تو ہم سب سے بڑے خود کو مصیبت ذرا سمجھتے ہیں۔ ایسا حال کسی میں آیا ہوگا جیسے نبی رحمت پہ آ رہا، 8 سال کے بچے کا کلیجہ کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ بتلا رہے تھے میں اپنے نبی کی تربیت کر کے امت کو بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ باپ بڑا اچھا تھا، بیٹے کی تربیت اچھی ہوئی، دادا بڑے نیک تھے، بیٹے کی تربیت دیکھ ہوئی، کہیں کا لوگ یہ نہ کہیں باپ دادا اچھے تھے اسی لیے محمد میں یہ خوبیاں آنے، نہیں، اللہ تربیت کرنے والا ہے اور یہ بتلانا چاہ رہا تھا میرے محبوب کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ہر ادا میں نرالے ہے۔ اللہ بتلانا چاہتا 8 برس کی عمر میں اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے، پھر ابو طالب کی کفالت میں آئے، 2-3 سال رہے، عمر بڑھتی گئی، دیکھا کہ چچا کا گھرانہ بڑا ہوا ہے اور بہت بڑی فیملی ہے، خرچ بس نہیں ہوتے، کہنے لگے چچا جان میں چاہتا ہوں کہ میں بکریاں چراؤں گا تاکہ کچھ پیسے لا کر آؤں۔ کہا کہ بیٹا ضرورت نہیں ہے، کہنے لگے نہیں چچا میں چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کے نبی اس عمر میں بکریوں کو چرائے، ہر نبی کو اللہ نے اسی مسئلے متصف کیا، یہ ایک اور مسئلہ ہے، لیکن نبی نے امت کے نوجوانوں کو یہ درس دیا کسی پر بوجھ بننا یہ تمہارے نبی کی صفت نہیں ہے، کسی کی بوجھ بننا تمہارے نبی کی صفت نہیں، خودداری تمہارا نبی تم کو سکھاتا ہے۔ اور آج کے نوجوان دیکھ لیں، بیکاری آج تو نوجوانوں کا ایک بن چکا ہے کہ مقصد زندگی بیکاری پھیلانا ہے، حالانکہ جس نبی کے نام لیوا ہے وہ نبی بچپن میں بھی کسی کے اوپر بوجھ بننا پسند نہیں کیے، اور آج باپ کے سینے پہ سانپ بن کر بچے منڈا رہے ہیں۔ بیکار ہے، کچھ کمائی نہیں کریں گے، کچھ کام نہیں کریں گے، ہڈے کٹتے ہیں لیکن شاہی کے ہڈوں میں بیٹھ کر چمچوں کو سینکتے بیٹھیں گے، لیکن اپنے باپ کے دل کا بوجھ نکالیں گے۔ نبی نے بتلایا کہ نہیں، یہ میں تم کو درس دیتا ہوں کہ اتنی کم عمر میں بھی نبی اپنے چچا کے سپورٹر کرے۔ پھر اس کے بعد ملک شام کا سفر کیا، ایک مرتبہ بالکل پھر گزرے تو 25 برس کی عمر میں ایک اور مرتبہ ملک شام کا سفر کیا، دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ گئے تھے ابو طالب کے ساتھ، لیکن راستے سے واپس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر ایک مرتبہ گئے، پھر حضرت خدیجہ نے آپ کی بڑی تعریف سنی، آپ کے اعمال کو دیکھا، آپ کے مجسمے کو دیکھا کہ کیسے یہ بہترین اخلاق کا پیکر ہے۔ 25 برس میں اللہ کے نبی کی عمر پہنچی تھی، آپ کا نکاح مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا جو 40 برس کی تھی۔ اللہ نے حضرت خدیجہ سے چار لڑکیاں آپ کو عطا فرمائی، 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ 4 صاحبزادیاں، 2 بیٹے طیب طاہر، ایک اور بیٹا تھا حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے۔ یہ 6 اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو ہوئی، جن میں سے 2 صاحبزادے جو حضرت خدیجہ سے ہوئے وہ بچپن ہی میں وفات کر گئے، اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کچھ عمر کو پہنچے تھے اس کے بعد انتقال کر گئے۔ 4 صاحبزادیاں آپ کی باحیات رہی۔ آپ کی پہلی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص، دوسری بیٹی رقیہ کے شوہر عثمان، پھر ان کے انتقال کے بعد تیسری بیٹی کے شوہر عثمان، اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اور آپ کی کل 11 ازواج۔ آپ نے 25 برس کی عمر میں نکاح فرمایا، پھر 28 سال کے بعد جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو شرعی ضرورت کے تحت آپ نے بقیہ 10 نکاح فرمائے۔ آپ کی حیات میں 2 ازواج انتقال کر گئی تھی اور 9 ازواج آپ کے حیات میں زندہ تھی۔ پھر اس کے بعد 40 برس کی عمر ہوئی، آپ کو نبوت کی دولت سے سرفراز کیا گیا، اور آپ کو سب سے پہلے چھپ چھپ کر دعوت دینے کا حکم دیا گیا۔ 3 سال تک اللہ کے نبی چھپ کر خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد اعلان دعوت کا حکم ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دعوت دینی شروع کی، صفا کی پہاڑی پر آ کر۔ پھر گھر والوں کو دعوت دینے کا حکم ہوا، اہل خانہ کو آپ نے گھر والوں کو دعوت دی۔ پھر خاندان والوں کو دعوت دینے کا حکم ہوا، ان کو دعوت دی۔ پھر مکے کی وہ قربانیاں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں آپ کو ستایا نہیں جاتا، آپ کو تکلیف نہیں دی جاتی، آپ کو اذیت نہیں پہنچائی جاتی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا۔ اس کے بعد ایک وقت آیا، سرداروں نے آ کر ابو طالب
طالب سے گزارش کی کہ آپ کے بھتیجے کو روک دیجیے، ہم چاند ہم ہر چیز کو دینے کو تیار ہے۔ نبی نے فرمایا ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج میں دے دو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کو محصور رکھا گیا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ 3 سال قید میں رہے۔ پھر اس کے بعد جب مشقت سے نکلے تو سب سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کا وصال ہوا، اور 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اسی غم میں آپ نحال تھے، اللہ کو آپ پر وہ پیار آیا، اللہ نے آپ کو معراج کی نعمت سے نوازا، آسمانوں پر بلایا اور انہیں انعامات اور دولتوں سے سرفراز کیا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی۔ پھر جب آئے معراج سے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، مکہ المکرمہ کے آخری دن تھے، مکے میں آپ پر جان لیوا حملہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، تو اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ 13 سال نبی بنائے جانے کے بعد مکے میں رہے، پھر مکے سے نکل کر مدینے کو گئے۔ مدینے میں جانے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، صحابہ کو معیشت میں مضبوط کیا، اعمال پہ کھڑا کیا، وہیں پر حج فرض ہوا، وہیں پر زکات فرض ہوئی، وہیں پر اعمال کی ذمہ داریاں مسلمانوں پر آئی۔ پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ اور عمرۃ القضاء، پھر غزوہ خیبر، پھر فتح مکہ، پھر غزوہ حنین، پھر ایسے ہی اس کے بعد حجۃ الوداع، پھر اس کے بعد دونوں جہان کے سردار آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کا وقت آیا۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب نبی کی انتہائی مختصر سی زندگی کا خاکہ ہے۔ 63 سالہ زندگی، ایسے ہی 63 سال ہوئے، 40 سال میں نبی بنائے گئے، اس کے بعد 13 سال مکے میں رہے، 53 سال مکی زندگی، 10 سال مدینے میں رہے، 10 سال مدنی زندگی، پھر اس کے بعد وہی وقت لوٹ کر آیا۔ ربیع الاول کا مہینہ، پیر کی صبح ہے اور 12 ربیع الاول ہے، شاش کے موقع پر 9:30 سے 10:30 بجے کے درمیان دونوں جہان کے سردار کا وصال اس دنیا سے ہوتا ہے۔ پیدائش ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، پیدائش ہوئی پیر کے دن، انتقال ہوا، وصال ہوا ربیع الاول کے مہینے میں، پیر کے دن، اور پیدائش ہوئی صبح صادق کے موقع پر، وصال ہوا چاش کے موقع پر۔ لیکن تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے، تاریخ میں جو پیدائش ہے وہ 4 اقوال ہے، ایک تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 12 تاریخ، اور وصال میں کوئی اختلاف نہیں، 12 تاریخ کو وصال ہوا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں عین موافق ہے، مہینہ ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں، دن ایک ہے، کوئی اختلاف نہیں، اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا وقت بھی مقرر ہے، کوئی اختلاف نہیں، لیکن تاریخ کے سلسلے میں پیدائش میں اختلاف ہے، وصال میں اختلاف نہیں۔ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن اجماع اس پر نہیں ہے، فتویٰ اس پر نہیں ہے، فتویٰ 8 ربیع الاول پر ہے کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، لیکن وصال کے بارے میں تاریخ طے ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی اللہ کے نبی کا وصال ہوا۔ یہ اس ذات بابرکت کی زندگی کا انتہائی مختصر خلاصہ ہے جو آپ سے پہلے کسی ذات کا نہ محفوظ تھا، نہ قیامت کے تک آپ کے بعد کسی کا محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ اس نبی کی زندگی ہے دوستوں، اور اسی نبی کی زندگی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں۔ کسی بھی نوجوان کو اٹھا کر پوچھ لیں، بتاؤ نبی کے ابا کا نام کیا تھا، نہیں جانتے۔ نوجوانوں کو چھوڑیے، جن کے بیٹے ہو گئے، بیٹوں کے بیٹے ہو گئے، دادا بن گئے، لیکن نبی کی امی کا نام نہیں پتا، نہیں پتا، نبی کے بارے میں پوچھے نہیں جانتے، نبی کے زندگی کے بارے میں پوچھے نہیں جانتے، نبی کب بنے نہیں جانتے، مکی زندگی نہیں جانتے، مدنی زندگی نہیں جانتے۔ یہ تعلق ہے مسلمانوں کا سیرت سے، نبی کی زندگی سے یہ تعلق ہے۔ اور حضرات صحابہ کا تعلق کیسا تھا؟ حضرات صحابہ کا تعلق یہ تھا کہ آقا کے سامنے بیٹھے ہوتے، نبی کے وصال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اے صحابہ
बतलाओ नबी का हुलिया, बतलाओ नबी की जिंदगी। सहाबा के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते थे, कांपना शुरू हो जाते थे और फरमाते थे हम नबी से इतना प्यार करते थे कि आपके अदब में हमने आपको जिंदगी में आंख फाड़ के देखा भी नहीं था। ये प्यार था सहाबा को नबी से। और क्या फरमाते, अबू बकर उमर से पूछो, वही दो सहाबा थे जो नबी को आंख खोल के देख लेते थे, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती थी नबी को देखने की। सोचिए आप, क्या मकाम, क्या अदब, नबी का अदब कितना। और अल्लाह कितना बड़ा नबी का निगरान आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। पिछले अंबियाओं के ऊपर हमले होते, उनकी जात पर, उनके अमाल पर और उनके कामकाज पर, उनकी मेहनत पर वो खुद जवाब देते। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी कौम मैंने ऐसा किया। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी कौम समझ जा। हर नबी का आप कुरान में तज़किरा जितनों का मिलेगा पढ़ेंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के साथ खुश होता। अल्लाह के नबी कुछ नहीं कहते, सहाबा घर में आकर बैठे, नबी का वलीमा हुआ, खाना खाया, बातों में मसरूफ है। नबी अलैहिस्सलाम अंदर जाना चाहते हैं, देखकर बेचैनी हो रही है, ये उठकर जाएंगे, मैं ज़ौजा से बात करूंगा। अल्लाह देख रहा है, मेरा नबी तो फर्ते मोहब्बत में नहीं कहेगा। कुरान नाज़िल कर दिया, ऐ मेरे सहाबा जब तुम नबी के घर में कुछ काम से आओ, काम हो जाए तो चले जाओ। अल्लाह हक बोलने से नहीं शर्माता, वल्लाहु ला यस्ताही मिनल हक, अल्लाह हक बोलने से नहीं शर्माता। इतना नबी की केयरिंग अल्लाह फरमाया करते थे। सहाबा घरों पर आ जाते, वाले सहाबा जो इतिहास से भी आने वाले होते, नबी को कहते ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को पसंद नहीं आया, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, जैसे एक दूसरे को नामों से पुकारते हो वैसा मेरे नबी को नहीं पुकारना। ये आम इंसान नहीं है, ये तो मेरा महबूब है। ये अदब सिखाया अल्लाह। अदब कौन सिखा रहा है? अल्लाह सिखा, मैं नहीं, कोई आलिम नहीं है, अल्लाह खुद नबी का अदब बतला रहा है। आज भी रोज़े रसूल पे चले जाएं, बुलंद आवाज कोई देखेगा कमर तोड़ देगा। क्यों? अदब है नबी का, ये मकाम अदब है। क्यों? नबी का मकाम इतना बुलंद, अल्लाह को नबी की आवाज से ऊंची आवाज करना किसी का पसंद नहीं। नहीं, मेरे महबूब की आवाज से किसी की आवाज पर सोचो कितना अल्लाह के यहाँ मकाम। नबी की हर मौके पर अल्लाह ने सपोर्ट किया, दिफा किया है। हमेशा जहां पर भी कोई वाकया पेश आया, कुरान उठा कर देख लीजिए। ये नबी का मकाम, ये नबी का अदब, ये नबी का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा जो आज हमको नहीं पता मेरे भाई। हम नहीं जानते आज नबी के मकाम, और हम जो सोच रहे हैं ये नबी का मकाम, ये नबी का मकाम, हम तो नबी के मकाम के आखिरी हिस्से को भी नहीं सीख पाए अभी तक। और आज जिन तसव्वुरात में हम जी रहे हैं कि मैं नबी का अदब कर रहा, मैं नबी का अदब कर रहा, मैं नबी का मकाम को पहचान चुका हूं, हमें इन गलत फहमियों से निकलने की जरूरत है। जानते हैं नबी का मकाम कैसे होता है? सहाबा नबी के दरवाजे पर आका फजर की नमाज के लिए दरवाजा खोले, 2-4 सहाबा आका की सीढ़ियों पर या फिर आका के दरवाजे के बाहर लेटे हैं। नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, रात को घर में नींद नहीं आ रही थी, आपके चेहरे को देखने को तबीयत चाह रही थी, दिल बेचैन हो रहा था, बीवी बच्चों में दिल नहीं लग रहा था, हमने सोचा कि आपके दीदार करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा ले। जब आए तो देखा कि आपका दर बंद है, आपको उठाना आपकी शान के खिलाफ समझा। जब आप बाहर आ जाएंगे तो आपको देखने के लिए आपके गुलाम पड़े हैं। ये है अदब, इसको कहते हैं अदब, जो सहाबा ने करके बताया। क्या फरमाया उलमा ने कि अभी आपने हाल में सुना था सुलह हुदैबिया के मौके पर जो आए थे शख्स मक्का मुकर्रमा से, जब आए वो और देखा सुलह हुदैबिया के मौके पर, हुदैबिया के मकाम पर, उन्होंने जाकर क्या फरमाया था? उन्होंने कहा था मैंने किसरा के महलात को देखा, वहां के बादशाहों को देखा, लेकिन जो एजाज और जो बादशाह मैंने मोहब्बत की देखी वो किसी की नहीं देखी। वो ऊपर देखते हैं तो उनके चाहने वाले उनकी निगाह से निगाह नहीं मिलाते। इतना अदब मकाम सहाबा नबी का था कि नबी वजू करते हैं, पानी नीचे गिरने नहीं देते, हाथ में लेकर अपने ऊपर मल लेते हैं। इतना मकाम और अदब तो मैंने देखा ही नहीं। फिर आगे फरमाया मैंने
सल्तनतों में हुकूमत की, लेकिन मैंने मोहब्बत को देखा कि वो दिलों पे राज करने वाले हैं। ये मकाम और अदब सहाबा को नबी का था, इतना मकाम और अदब के डरते थे, कांपते थे। अभी हाल ही के अकाबिरीन में आज भी ऐसे अल्लाह वाले मौजूद है कि रोज़े रसूल के पास जाते हैं तो सामने नहीं खड़े होते, मेरे सरकार के रोज़े के सामने किस मुंह से खड़ा हो जाऊं, ये गुनाहगार गंदा क्या मुंह लेकर मेरे आका के सामने खड़ा होगा, पीछे खड़े होते हैं। पूछने वालों ने पूछा कि हजरत क्या बात है, सामने खड़े होकर सलाम अर्ज कर दो आका पर। कहने लगे मेरा क्या सूरत लेकर मैं आका को दिखाऊंगा, इस काबिल नहीं। फिर हाल क्या है जिंदगी का, हदीस का दर्स देने वाले हैं, मुहद्दिस है, लेकिन अल्लाह के नबी से अदब, इतना अदब, इसको कहते हैं अदब। ये अदब है दोस्तों, ये अदब है मेरी बहनों। लेकिन आज जो मुआशरे में अदब की शक्लें बना ली गई है, ये अदब के नाम पर बेअदबी है, मोहब्बत के नाम पर गुस्ताखी हो रही है, नबी के मकाम को न समझकर नबी को ठेस पहुंचाई जा रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अभी आपने मुख्तसर सी सीरत सुनी, वो दिन जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन था, वो दिन इंसानियत के लिए सबसे यादगार दिन। इससे बड़ा दिन पूरी तारीख में कोई आज तक नहीं हुआ। अगर उस दिन को खुशी मनाना और उस दिन को खुश जश्न मनाना अगर होता, अगर कोई दिन इस्लाम में इस काबिल होता कि उसको जश्न के तौर पर मनाया जाए, तो वो नबी की पैदाइश का दिन होता। इससे बड़ा एजाज नबी की पैदाइश से इंसानियत को कुछ नहीं मिला। खुद अल्लाह कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया। एहसान क्या है? इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, कि उनमें से एक रसूल भेजा मोहम्मद अरबी को। ये एहसान है, इतना बड़ा एहसान। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई दिन होता तो वो नबी की पैदाइश का दिन, वरना फिर एक ही दिन नहीं है इस्लाम में। जिस दिन नबी पैदा हुए वो दिन बहुत यादगार के काबिल है, तो फिर जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हुआ, वो दिन भी तो यादगार है। जिस दिन दादा जान का इंतकाल हुआ, वो दिन भी तो यादगार है। और जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस को पहुंचे और आप अपने बोझ अपने कांधों पर निकाह करके इस तिवारी जिंदगी के रिश्ते में दाखिल हुए, वो दिन भी तो यादगार था। तो जिस दिन 40 बरस की उम्र होकर रमजान के महीने में आप नबी बनाए गए, वो दिन भी तो यादगार है, वो दिन भी तो यादगार है। फिर जब आप दावत देने के लिए लोगों को निकले, लोग आपके ऊपर पत्थर मारते, क्या वो दिन यादगार नहीं? लोग आपके ऊपर कचरा फेंकते, क्या वो दिन यादगार नहीं? लोग आपको सताते, क्या वो दिन यादगार नहीं है? मक्का मुकर्रमा में 3 साल आप मशक्कत में रहे। जब 3 साल के बाद लोगों ने अल्लाह के इंतजाम के बाद आपको वहां से हटने का इजाजत दे दी, मौका दे दिया, तो क्या वो दिन इस लायक नहीं है कि उसको याद किया जाए कि हमारे नबी 3 साल के बाद खैर से बाहर आए थे। मक्का मुकर्रमा में हिजरत के मौके पर हिजरत जब हुई थी, क्या वो दिन यादगार नहीं कि 3 दिन आप गार में रहे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक के साथ, क्या वो दिन यादगार नहीं? जब मदीने को पहुंचे, ग़ज़वा बदर में घुमसान की लड़ाई पर मुकाबला हुआ, कुफ्र और ईमान के दरमियान मारिकतुल आला जंग हुई और फतेह हो गई, तो क्या ग़ज़वा बदर की फतेह ऐसी नहीं है कि उसको याद किया जाए? ग़ज़वा उहद की फतेह ऐसी नहीं कि उसको याद किया जाए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खैबर में कामयाबी हासिल की, क्या वो कामयाबी इस काबिल नहीं कि उसको याद किया जाए? फिर मक्के को आपने फतेह कर दिया, क्या वो इस काबिल नहीं कि उसको याद किया जाए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या अपनी पूरी जिंदगी में फरमाया कि ग़ज़वा बदर का जश्न मनाओ, ग़ज़वा बदर की आजादी का जश्न मनाओ, ग़ज़वा उहद की आजादी का, ग़ज़वा उहद की कामयाबी का जश्न मनाओ, ग़ज़वा बदर की कामयाबी का जश्न मनाओ? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा फरमाया? मक्का मुकर्रमा की 13 साल जिंदगी नबूवत के बाद आपने सुनी, पूरे 13 साल में कभी भी नबी अलैहिस्सलाम ने मिलाद को मनाया था? कभी मनाया नबी? 10 साल मदीने में रहे, कभी वहां मनाया? उसके बाद सबसे मुबारक दौर हज़रत खुलफाए राशिदीन का,
ابو بکر و عمر عثمان و علی کا زمانہ، کیا اس میں کسی نے منایا تھا؟ نہیں منایا تھا، نہیں منایا تھا۔ اچھا، میلاد کے موقع پر آج کل دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کی نعمت کے اوپر خوش ہونا چاہیے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں دی ان نعمتوں کو بیان کرو۔ اور کہا جا رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس ایک نور آیا اور کتاب آ گئی، لہٰذا یہ میلاد کا ثبوت ہے۔ یہ میلاد کا ثبوت، میلاد کا منکر کون ہے میرے بھائی؟ نبی کی پیدائش کا کون منکر ہے؟ نبی کی پیدائش میں سب قائل ہے، کون منکر ہے؟ نبی کی پیدائش ہوئی، ہاں ہوئی، کون انکار کرتا ہے؟ لیکن نبی کی پیدائش کے نام پر جو آج معاشرے میں کیا جا رہا ہے، اس کا ثبوت کہاں؟ نبی علیہ السلام نے کیا، حضرات صحابہ نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی نے کیا؟ نہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا؟ نہیں۔ بختیار قادری نے کیا؟ نہیں۔ نظام الدین اولیاء نے کیا؟ نہیں۔ فرید الدین کمشدر نے کیا؟ نہیں۔ کس نے کیا بھائی؟ کسی نے نہیں کیا۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، احمد رضا خان بریلوی نے کیا؟ نہیں کیا۔ انہوں نے بھی جشن میلاد نہیں منایا، نہیں منایا۔ خود ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ میلاد النبی، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن ہے وہ 8 ربیع الاول ہے، 12 نہیں ہے، نہیں ہے 12۔ وہ تو کہہ کر چلے گئے، اور آج انہیں کے نام پہ کیش ہو رہا ہے، کیش کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا ہے، کہا اور وہ صحیح۔ خود ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول یوم پیدائش، 8 ربیع الاول۔ کس نے کہا؟ نہیں پتا۔ لوگ دیوانے بنے ہوئے ہیں اور پیٹ پالو مولوی پیٹ پال رہا ہے۔ خود احمد رضا خان بریلوی بھی اس طریقے سے نہیں کیے تھے جو آج لوگوں کا نام لے کے کر رہے ہیں۔ تماشا بنا چکے میلاد النبی کو کہ میلاد کا ثبوت ہے، ہاں ہے۔ کس نے انکار کیا؟ ثابت کب کرنا پڑے گا؟ جب انکار ہوگا تو ثابت کرنا پڑے گا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میں پڑھا ہوا ہوں، میرے پاس ڈگری ہے، اگر کوئی انکار کر رہا ہے کہ نہیں آپ نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو ثابت کرنا پڑے گا۔ کون انکار کرتا ہے؟ نبی کی پیدائش کا ثبوت قرآن سے دے رہے ہیں۔ ارے ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پیدا ہوئے سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن نبی کی پیدائش پر جشن جو منایا جا رہا ہے، جشن، اور عید کا لفظ جو بنا دیا گیا، عید و میلاد النبی۔ نبی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی 2 عیدیں، مسلمانوں کی 2 عیدیں، اور نبی کا غلام کہتا ہے کہ لکا جانی فدا، لکا مالی فدا، میرے آقا آپ کے لیے جان قربان، آپ کے لیے مال قربان، لیکن آپ 2 عید بولتے، میں نے سنتا 3 عید ہے۔ اس کو رہا مسلمان، یہ ہو گیا، آپ کے لیے جان لٹا دو، مال لٹا دو، لیکن آپ بھی نہیں سنتے۔ علماء نے لکھا ہے مسلمانوں کے اندر میلاد النبی کے تعلق سے عید کا جو تصور آیا ہے وہ عیسائیوں اور ہندوؤں کے پاس سے آیا۔ عیسائی لوگ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کرتے ہیں، وہ ان کے سالگرہ مناتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں یہ تصور وہیں سے آیا ہے، وہیں سے آیا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی کئی دن ان کے پاس ہے، یہ دن ایسا، یہ دن ویسا، وہ دن ایسا، وہ دن ایسا، وہ دن ایسا، لیکن مسلمانوں کے یہاں جو عید ہے وہ کسی بھی دن سے خاص نہیں ہے، کسی واقعے سے خاص نہیں ہے۔ 2 عیدیں اللہ نے دی ہیں، اٹھا کر دیکھ لے، عقل لگا کے دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 رمضان کو عید نہیں رکھی، کیوں بھائی؟ آج تو مسلمانوں کی مارا کو جو آرا جنگ ہوئی، آج کفر اور ایمان کے درمیان فیصلہ ہوا، لہذا 17 رمضان مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے نا بھائی۔ اتنا بڑا معرکہ ہوا، فتح مکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ہاتھ پر فتح مکہ عطا فرمائی، فتح مکہ کا دن عید کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ فتح مکہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ مسلمان جو بڑے ہی مشغول ہو کر مکے سے نکلے تھے، فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، عید سے بڑھ کے بھائی عید منائی گئی نہیں۔ تو عید کا عید کا تعلق، خوشی کا تعلق اسلام جو سبق دیتا ہے وہ انسان کے عمل سے،
خود اللہ نے کیا بتلایا؟ عمل، تمہارا عمل تم کو کام آئے گا۔ نبی نے بتلایا تمہارا عمل تم کو کام آئے گا۔ خود اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک عن النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، فإنی لا املک عنک من اللہ شیئا، میں تم کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ اور آج صبح شام گلیوں میں یہ آوازیں گونج رہی ہے کہ جب اللہ جہنم میں پکڑ کے ہم کو ڈالے گا تو محمد کا فضل ہم کو بچا لے گا۔ نعوذ باللہ، سوچنے کی بات ہے۔ خود نبی فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کی وجہ سے جنت میں ڈالیں گے؟ عمل کی وجہ سے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ کسی کے عمل کی وجہ سے کسی کو جنت میں نہیں ڈالیں گے۔ عمل کے ساتھ اللہ کا فضل نہ ہوگا تو جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ صحابہ پر قربان جائے ماں باپ، ان کے ابروں کو اللہ نور سے بھرنے کا عجیب سوال فرمایا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو نبی نے فرمایا ہاں، مجھ پر بھی جب تک اللہ کا فضل نہ ہو میں بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہ بدبخت کیا کہہ رہے ہیں قوال کہ جب خدا جہنم میں ڈالے گا تو نبی پاک ہم کو جہنم سے نکال دیں گے۔ کیسے نکالیں گے بھائی، کیسے نکالیں گے؟ نبی کہتے ہیں میں نکالوں گا۔ ہم نبی کے سامنے اپنے گردن کو چھپا کر کہیں کہ آقا سمینا واتانا، آپ جو کہیں ہم کو تسلیم ہے، لیکن نبی کہتے ہیں میں بھی تم کو نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد ایک قوال کہتا ہے نبی بچا لیں گے، ہم کیسے اس کو ماننے بتائیں گے؟ کیسے ماننے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قوالی کے نام پر عقائد کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے شاعر؟ ایک عورت جاتی ہے مکے کو جا کے کہتی ہے کہ اللہ خالی لے کے آئے ہو جھولی کو بھر دے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ چا پگلی میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، چا جو تجھے لینا ہے وہ محمد کے شہر میں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا مطلب ہے بھائی؟ میرے پاس سوائے خدائی کے اور کچھ نہیں ہے، میں تو بس اکیلا خدا ہوں، جو ملنا ہے تجھے محمد کے پاس سے ملے گا، چاہ لے لے۔ عقائد کو کہاں ڈالا جا رہا ہے؟ بالکل نبی علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، ہم اپنے تصور کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، کوئی آپ کے مقام کو نہیں بیان کر سکتا، لیکن بات خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ کا جو مقام ہے وہ اللہ کے بات ہے، رب کے بات ہے، رب کے بات ہے، رب کے برابر کریں گے مسلمانوں کے دائرے سے نکل جائیں گے، رب سے آگے بڑھائیں گے مسلمانوں کے دائرے سے نکل جائیں گے۔ کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ عزیر نبی تھے، تقریباً 150 یا 300 سال ان کا انتقال ہو گیا، وہ بس ایسے ہی لیٹے رہے، ان کا جسم نہیں سوکھا۔ 300 سال بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو نبی کے اللہ کے بیٹے ہو گئے نا، کہ ایک عجیب کام ہو گیا کہ اتنے 100 سال کے بعد بھی اچھے ہیں، اللہ کے بیٹے بنا دیا۔ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، قدرت دکھائی، لوگوں نے نہیں سمجھا، عقل لگائی اور کہنے لگے کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے، اتنے بڑے مقام ہے۔ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، اسلام کے دائرے سے نکل گئے، کفر کی گردنوں میں پھنس گئے۔ اور مسلمان، اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی، نبی کے مقام میں اتنا غلو کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ بچائے۔ آج سے 6-8 سال پہلے، بلکہ آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں 2-4 کو چھوڑ کر جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، سب ہم خود اپنے ماں باپ سے، اپنے دادا دادی نانا نانی کی زبانوں سے سنا تھا کہ 12 فات کا مہینہ، 12 فات کا مہینہ کیا مطلب بھائی؟ 12 وفات، 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات ہوئی، 12 وفات کا مہینہ سب کو معلوم۔ لیکن کچھ سال سے 12 وفات تو چلا گیا، عید میلاد، پہلے صرف میلاد النبی، پھر کچھ دن بعد عید میلاد، پھر کچھ دن بعد عید الاعیاد، عیدوں کی عید، پھر ابھی کل کی بات بتلا رہا ہوں، اب انویٹیشن کارڈ بھی چھپا دیا گیا ہے نبی کی پیدائش پر، کہ دعوت دے رہے ہیں صاحب
اب चल भी रही होगी दावत। मेरे भाई कहाँ जा रही है उम्मत, कहाँ जा रही है? कोई है समझाने वाला? कोई नहीं है, कोई नहीं है। समझाने वाले को लोग गालियां दे रहे हैं। अभी मेराज भाई के मकान पर अभी गुज़िश्ता हफ्ते को बयान हुआ, वहां पर मीलाद के मौके पर बयान किया गया। 5000 से ज्यादा लोग फेसबुक पर इस बयान को देख चुके हैं। खुद मेरे बयान पर कई किस्म के लोग बुरे बुरे अलकाम कह रहे हैं, कहते हैं कि तुम तो काफिर हो, तुम्हें क्या पता नबी का। अरे मैंने गलत क्या कर दिया? मैंने तो यही कहा था कि मेरे भाई नबी के इजहार मोहब्बत का तरीका सही इख्तियार करो मेरे भाई, सही तरीका इख्तियार करो। ये क्या तरीका है? शोर शराबा, डीजे, लोगों को तकलीफ देना और कैसे कलमे की बेएहतरामी और क्या कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि मिलाद के दिन जुलूस निकाल के नमाज नहीं पढ़ते। एक कहता है तुझे क्या पता सुन्नियों की नमाज क्या है, बता कोई ऐसा सुन्नी है हिंदुस्तान में मिला है? भाई मैं ये नहीं कहता ना, ये मसले की बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे आप नबी की उम्मती है, हम भी नबी की उम्मती है। सिर्फ आपको हक के गुलामी नहीं है, हमको भी हक के गुलामी है। और जैसे आप अपने आप को गुलाम मुस्तफा समझते हैं, हम भी अपने आप को गुलाम मुस्तफा समझते हैं। आप जैसे नबी के जिगर का टुकड़ा है, हम भी नबी के जिगर का टुकड़ा है। आप जैसे नबी की मेहनत की हरियाली है, हम भी नबी की मेहनत की हरियाली है। वो नबी सिर्फ आपके नहीं, वो नबी हमारे भी। उस नबी ने जैसे आपके लिए आंसू बहाए हैं, हमारे लिए भी आंसू बहाए। लेकिन आज अच्छा हो गया भाई, बोले मिलाद नहीं मनाते, तुम लोग तुम लोग फलाह हो। भाई हम ऐसा मिलाद नहीं मनाएंगे जिससे नबी को ठेस पहुंचे, ऐसा मिलाद नहीं मनाएंगे। हमको मनाना भी नहीं है, हम तो वो मिलाद मनाएंगे जो नबी को पसंद है। कौन सा मिलाद है भाई? जो नबी को पसंद है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा रहते हैं, क्या वजह है? पीर के दिन रोजा रहते हैं, क्या वजह है? फरमाया अल्लाह के नबी ने पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई थी, इसलिए मैं रोजा रहता हूं। ये है मिलादुन नबी मनाने का तरीका कि सारे मुसलमान रोजा रहे। है किसी के पास मजाल, है किसी के पास हिम्मत कि रोजा रहेंगे तो कटोरे मजे कहां से मिलेंगे? रोजा रहेंगे तो भगत की खीर पूरियां कहां से मिलेगी? रोजा रहेंगे तो शरबत कहां से मिलेगा? रोजा रहेंगे तो आवारों की तरह सड़कों में कैसे घूमेंगे? रोजा रहेंगे तो डीजे लगाकर, नारे लगाकर, रैलियां निकालकर, जुलूस निकालकर लोगों को सताएंगे कैसे? नहीं सता पाएंगे। इसीलिए आज कोई ऐसा आलिम मुझे बतला दे जो नौजवानों की रहनुमाई कर रहा हो। मेरे भाइयों, मिलाद के दिन रोजा रह लो, तुम्हारा नबी खुश होगा। नबी की सुन्नत मिलाद के मौके पर रोजा रहना है, जुलूस निकालना नबी की सुन्नत नहीं है। कोई बतला रहा है? नहीं बतला, कोई नहीं बतला रहा है। क्या हो गया आज उम्मत को? क्या हो गया आज? बहुत बड़ा अलमिया, पहले ही बहुत अलमी है। आए दिन नबी की शान में गुस्ताखियां होती जा रही है, आए दिन असवाजे मुताहरात की शान में गुस्ताखियां होती जा रही है। वही मसला सुलझने नहीं पा रहा है। ये मसला कहां से सुलझे, कहां से सुलझे? इसको इख्तिलाफात के और दायरे में डाल चुके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इख्तिलाफ की बात नहीं है। लिखा है उलमा ने कि आज से कुछ साल पहले मिलादुन नबी के जश्न पर सिर्फ उलमाए देवबंद और उलमाए अहले हदीस को इतराज था, लेकिन आज वक्त आ गया है कि जश्न मनाने के बारे में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात और बरेलवी हजरात का तबका भी फिक्रमंद हो चुका है। ये जो जश्न है ये सुन्नत के रास्ते से हट चुका है, हट चुका है, हट चुका है सुन्नत के रास्ते से। कैसे हम लोग शराबा कर सकते हैं मेरे भाइयों, जिस नबी के इंतकाल के मौके पर आपके घर में जलाने के लिए चराग में तेल नहीं था, जो नबी अंधेरे में इस दुनिया से गया हो, उस नबी के नाम पर उजालों का सबूत कहां से पेश करोगे? कहां से पेश करोगे? अल्लाह ने आसमान में रोशनी कर दी थी नबी की पैदाइश पर, आसमान में की थी, तुम भी आसमान में करो, करो ना आसमान
میں اللہ نے کیوں کی تھی؟ اللہ کی مرضی. بس وہ یاد رہ گیا کہ اللہ نے آسمانوں میں روشنی کی تھی، ہم بھی روشنی کریں گے. جب مسیلمہ کذاب نبی کے نام پر جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو صحابہ نے اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے تھے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ آج کملیش تیواری اور تسلیمہ نسرین جیسے بدبخت آوارہ کتوں کی طرح پھر رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ وہ یاد نہیں آتا؟ بولے کہ نہیں، نبی کے نام پہ اللہ نے آسمانوں کو روشن کر دیا، ہم پورے بستیوں کو روشن کریں گے. جب وہ طریقہ پسند ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. وہ بھی تو کرو نا بھائی. آج جو کچھ کیا جا رہا ہے، اب تو کا اعلان آیا ماشاءاللہ کہ مکہ مسجد میں میلاد کا خطبہ بھی ہوا ہے آج. اب دیکھیں آگے آگے پتہ نہیں کیا کیا نکالیں گے، کیا کیا نکالیں گے اللہ جانتا ہے. میلاد کی نماز نکالیں گے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا جو چاہے نکال سکتے ہیں. اس لیے کہ سنت کی شکل کبھی نہیں بدلتی، بدعت کی شکل ہمیشہ ایک نہیں رہتی. سنت کی شکل ایک ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ سنت ہے، وہ نبی کا طریقہ ہے. جیسے نماز پڑھنا سنت ہے، 1500 سال پہلے 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھی جاتی تھی، آج تک 2 رکعت پڑھی جائے، قیامت تک 2 رکعت پڑھی جائے. 1500 سال پہلے جنازہ خبر کے جنازے موٹے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھا جاتا تھا، قیامت تک ویسے ہی پڑھا جائے گا جنازے کے سامنے، بدلا نہیں جائے. کیوں؟ سنت ہے. اور یہ میلاد 1000 سال پہلے تھا ہی نہیں. ہاں بھائی بولے گے نبی کی پیدائش پر، اپنے بچوں کی پیدائش پر خوش ہوتے، کیا نبی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتے؟ بالکل. خوش ہونا ایمان کی علامت ہے، خوش ہونا ایمان کی علامت ہے. لیکن خوش ہو کر آوارہ گدھوں کی طرح پھٹکنا گمراہی کی علامت ہے. خوش ہونا ایمان کی علامت ہے، خوش ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان بالکل خوش نہ ہو، نبی کی پیدائش پر اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں، نبی نے فرمایا میں اپنے پیروں تلے گانے بجانے کو روکنے کے لیے آیا ہوں، اور خوشی میں دیوانے ہو کر وہی کام کر رہے ہیں جو نبی کے مشن کے خلاف. آج سے 1000 سال پہلے میلاد نہیں، 500 سال پہلے نہیں، زمانہ گزرتا گیا. پہلے میلاد شروع ہوئی کہ میں 12 فات کو کھیر پوری کھائیں. کھا لو بھائی کھیر پوری، کبھی نہیں کھا سکتے آپ، 12 کو ہی کھانا چاہ رہے کھا لو. لیکن یہ بدعت بڑھتے میرے کہ میلاد النبی کے جلسے ہونا ہے، کرو گے جلسے. سیرت سنائیے سیرت. چلو جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، اور اس کے بعد دھیرے بولے کہ نہیں صاحب، بدعت کے رنگ بدلتے جیسے رنگ بدلتے ہیں، کلر دیکھتے ہیں ہم آسمان میں رینبو کا، سمجھیے بدعت کے رنگ بھی بدلتے رہتے ہیں. بدلتے اب میلاد النبی، اس کے بعد جشن میلاد النبی، پھر عید میلاد النبی، پھر جشن عید میلاد النبی، پھر اب عید الاعیاد، اب اس کے بعد انویٹیشن بھی آ رہا ہے. اب پتہ نہیں آگے چل کے اللہ جانتے کیا کیا کریں. یہ بدعت کی شکلیں. ایک مرتبہ اچھی طرح بات کو سمجھ لے، میلاد النبی منانا عین ایمان ہے، جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے. آج کا مروزہ میلاد النبی خرافات کا گھر بن چکا ہے. آج لوگ غلو کر رہے ہیں. اگر کوئی نہیں ناچ رہا، اگر کوئی یعقوب بازار میں جا کر وہ صاف نام لے کر کہنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات کو کوئی اپنی عقل کو اشاروں کے بلبوتے پہ نظر انداز نہ کر دے. یعقوب بازار پہ کل رات میں بے حیائی کا جو بازار گرم ہوا، اگر میرا نبی آج باحیات ہوتا تو بتاؤ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہ بتاؤ. کتنی عورتیں، کتنے مرد دھکا دھکی میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا نبی اس وجہ سے، اس لیے ہمارے واسطے 23 سال تک رو کر گئے نبی کے نام پہ، اسی نبی کے نام پہ میوزیم بنا چکے. اور وہ پروان کیوں کر رہا ہے؟ ہم جیسے بے وقوفوں کی وجہ سے. ہم لوگ نئی کوئی نبی کے نام پہ کر رہنا چاہیے، ان کو پکڑ کے روکنا ہے. ارے بدبخت، جس نبی نے نبوت سے پہلے کے زمانے میں کانوں میں گانوں کی آواز سننے پر بے ہوش ہو گئے تھے، وہ نبی فرماتے تھے ملعون صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. 2 آوازیں دنیا اور جہنم میں قابل اللہ، دنیا اور آخرت میں قابل لعنت ہے. ایک
ایک گانے کی آواز، اسی گانے کی آواز کو نبی کے نام پہ بجا رہے ہیں، اسی گانے کی آواز کو، کیا نبی خوش ہوگی؟ آج جو نعتوں کے نام پر ڈی جے چلایا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، کیا نوجوانوں کو عقل نہیں ہے؟ ان کے بیٹوں میں کیا وعدہ ہوا ہے؟ وہ گانے نہ لگاتے، کم سے وہ ناچ نہ لگاتے، گانے لگا دیتے تو سمجھ میں آتا ہاں بھائی یہ کھلی نبی کی مخالفت ہے، لیکن ناچ لگا کر اندر سے وار کر رہے ہیں، اوپر سے کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ناچ لگائے ہیں، اور کیسی ناچ؟ گانے کی میوزک بنی ہوئی۔ اور آپ نے پہلے بھی تیسیوں مرتبہ ان محفلوں میں اس مسئلے کو سن لیا کہ اسلام میں گانا حرام نہیں ہے، اسلام میں میوزک حرام ہے، میوزک۔ اور وہی میوزک آج گانوں میں جو ہوتی تھی خباریوں نعتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میلاد کے اوپر ہم نعت بنائیں گے، لوگ سنیں گے، ضرور سنیں گے، لیکن میوزک کا جو گناہ ہوگا وہ بنانے والے کو، سننے والے کو، لگانے والے کو، بیچنے والے کو، شیئر کرنے والے کو، لائک کرنے والے کو، کمنٹ کرنے والے کو، سب کو ہوگا، کیونکہ وہ ایک گناہ پر اس کا سپورٹ کر رہا ہے۔ اور اب محاورے کا مسئلہ بن گیا، بولے کہ کچھ لوگ میلاد نہیں کرتے، ہم لوگ میلاد کرتے ہیں۔ اب میلاد کرنے والے تیش میں آ کر کہ ان کو نیچا دکھانا ہے، بڑے دھوم دھام سے میلاد کریں۔ پچھلے سال سڑکوں پر کھمبے نہیں گاڑے جاتے تھے، سڑکوں پر چاند تارے نہیں لگائے جاتے تھے، اب راستوں میں کھمبے لگا کر اس پر بھی چاند تارے لگائے جا رہے ہیں، چوراہوں پر بڑے بڑے چاند تارے ایلومینیم کے بنا کر اس کے اوپر بھی لکھا جا رہا ہے۔ آئے دن ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو میری بات پر اعتراض ہو، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی فیس بک کے ذریعے سے دیکھ رہا ہو، جو کوئی دیکھے گا، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر واقعتاً مروضہ میلاد سنت کے مطابق ہے تو کسی دارالافتاء سے فتویٰ لا لو کہ یہ مروضہ میلاد عین سنت ہے۔ آنے والے سال کو 12 ربیع الاول کی فجر کے بعد میں اپنے ہاتھ میں میلاد کا جھنڈا لے کر اپنے گھر سے مکہ مسجد کو جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ مجھ سے بڑا عاشق رسول تو حیدرآباد کی زمین میں کوئی نہیں۔ میں بتاؤں گا کہ ثابت تو کرو میلاد، جشن میلاد کا ثبوت لاؤ دارالافتاء سے۔ ہم کیوں مانیں گے 10 روپے کی چائے پی کر ہوٹل کے ٹیبلوں کو سینکنے والے کی بات؟ 10 روپے کی چائے پی کے بول رہا ارے میلاد النبی نہیں کرتے گا، گھبراہ ہے نا، کیوں مانیں گے بھائی؟ رات کے 3 بجے تک بیٹھ کر ماں باپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کر چبوتے کرم کرنے والوں کی بات ہم کیوں سنیں؟ گاڑیاں کاٹ کر، گانے گا کر، آوارہ اور شعباش بچوں کی بات ہم مان لیں گے نبی کے بارے میں؟ کہ ہمارے نبی کی شان نعوذ باللہ اتنی کم ہو گئی کہ ایرے خیرے جو چاہے نبی کے بارے میں بول سکیں گے؟ دارالافتاء سے لکھا کر لائے، دارالافتاء سے لکھا کر لائے کہ جو مروضہ میلاد جو جلوس ہے اس جلوس کو سنت ہم قرار دیتے ہیں، سنت نہیں کم سے کم اس کی اجازت ہم دیتے ہیں، ہم بھی منائیں، ہم بھی منائیں۔ اور میں کہنا چاہوں گا بہت سارے میرے بھائی اور میرے ساتھی علماء جو میری عمر کے ہوں گے، جب اس سے اکابر ہوں گے، وہ دیکھیں گے اس بیان کو اور اس کو گالیاں بھی دیں گے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میں بھی آپ کا بھائی ہوں، میں بھی چاہتا ہوں میرے نبی کے عشق میں بھی دیوانہ بن جاؤں، لیکن مجھے کوئی ثبوت تو لا کر دے دے۔ اور حیدرآباد کے اگر ہے تو نظامیہ سے لائے، بریلی کے اگر ہے تو بریلی مدرسے سے لائے، جو مدرسے سے لائے سکتے ہیں لائے، دارالافتاء سے فتویٰ ہم تیار ہیں میلاد کی ریالی نکالنے کے۔ جب نبی تمہارے ہیں تو نبی ہمارے بھی، نبی کو تم سے محبت ہے تو ہم کو بھی محبت ہے، نبی سے ہم کو بھی محبت ہے، لیکن ہم وہ طریقے نہیں اپنا رہے ہیں جو نبی کو تکلیف دینے والے تھے۔ بچے عرش لگا کر، کپڑا بن کر کلمے کو کھدر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کے نام پہ بیٹھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، نہیں دیکھ رہے ہم اپنی آنکھوں سے، لیکن تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ہر کوئی بول رہا ہے چائے پی کر، پان کھا کے، دانت میں کھائی کرتے کرنے دو بھائی، اپنے کیا کرنا ہے؟ کیا کر رہے علماء؟ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے اپنا کام ہے کیا؟ میرا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، وہ دیکھنے میں میرے کو ٹائم نہیں ہے، میرا اسکول ہے، میرے کچھ ٹائم نہیں ہے، میری نوکری ہے، میرے کچھ ٹائم نہیں ہے، میرے کو پڑھانا ہے، میرے کچھ ٹائم نہیں ہے۔
अरे आंदोलन ताकत कर गई। इसी वजह से आज हैदराबाद का माहौल इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है कि आदाब रसूल से नाआशना ये बेअदब गुस्ताख बच्चे नबी की शान में ज़्यादती करके नबी की तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लोग डर रहे हैं नारों की आवाज से, डर रहे हैं लोग कि इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम ये दर्द देता है। इतना छोटा तरीका है नबी को मुबारकबाद देने का। अगर नबी की मीलाद पर नबी को खुशी देना चाहते हैं तो नबी की सुन्नत को जिंदा करें, नबी के तरीके को जिंदा करें, नबी के रास्ते पर चलें, नबी की खुशी को बताएं और कहें कि या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए ये तोहफा लेकर आया हूँ। रोज़े पर जाकर पेश करेंगे अल्लाह के नबी इस मीलाद के मौके पे मैंने आपको ये गिफ्ट दिया कि मैंने आपकी सुन्नत दारी को अपना लिया, आज के बाद कभी नहीं करता, कभी नहीं। इसके मुकाबले में जुलूसों में रियालियों में कौन है? चेहरे से नबी के गद्दार और बागी नबी के उस शाख के झुंड में घूम रहे। किसी गाड़ी वाले को देखा आपने चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए? वो चलेगा सड़क के किनारे से लेकिन बेहुदा हरकतें नहीं करे। क्या फरमाया था हजरत मौलाना हमीदुद्दीन आदिल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने? ज़ेबा नहीं है दावे इश्क़े नबी अभी, ज़ेबा नहीं है दावे इश्क़े नबी अभी, सूरत अभी नबी की है ना सीरत नबी की। अभी ज़ेबा नहीं है आपको दावे इश्क़े नबी करना, ना सूरत से नबी के दीवाने दिखते हैं ना सीरत से नबी के दीवाने दिखते हैं। कहां से तुमको ज़ेबा है इश्क़े नबी का दावा? और मुक़व्वल कहता है कि नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली, इश्क़े नबी अगर दिल में है तो काफी है। और ये चबूतरे फिरने वाले, होटलों के चक्कर लगाने वाले और चौराहों को रात रात में आबाद करने वाले उसी को वाजिब पढ़ा के लगा के बड़े मसले मेरे बोलना पे खवास साहब नमाजों की जरूरत नहीं है, चल हर कोई जरूरत नहीं है नमाजों की, नबी की मोहब्बत है तो काफी है। किसको दलील बना रहे हैं? किसको दलील? वो पढ़ने वाला अक्लमंदी से पढ़ता है या नशे में पढ़ता है, लोट में पढ़ता है, कौन जानता है? वो फासिक होगा, फाजिर होगा, कोई मुत्तकी, कोई परहेजगार, कोई बड़े मदरसे का उस्ताद, कोई बड़े मदरसे का इमाम, वो कहता तो हम सोच सकते थे, वो भी नहीं कहेगा। पियारे पीर सैयद ताइफा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। कितने बड़े अल्लाह वाले को नहीं जानता, लेकिन जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो एक आदमी आकर कहता है कि हजरत आपने पूरी जिंदगी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दी, आपका इतना बड़ा मकाम, आपका इतना बड़ा मर्तबा, आपकी इतनी बड़ी हैसियत है, अब आप आखिरी दिन आपके गुजार रहे हैं, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, आपकी नमाजें अल्लाह माफ कर चुका है, अब आप कुछ न करें, अल्लाह आपको नहीं पकड़ेगा। क्या फरमाया? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बदबख्त चल निकल यहाँ से, नमाज तो मेरे नबी को माफ नहीं हुई थी, मुझे कैसे माफ हुई? बताया नमाज तो मेरे नबी को माफ नहीं हुई थी। मरज़ुल वफात में एक तरफ हज़रत इब्न अब्बास, एक तरफ हज़रत अली, दोनों का सहारा लेकर जमीन पर कदम रगड़े जा रहे थे। मेरा नबी हुजरे आयशा से मिंबर रसूल पर पहुंच के उम्मत को दिखाया है अगर नमाज छोड़ना आसान होता तो नबी छोड़ सकते थे, लेकिन नबी ने बताया कि नमाज है, इंतकाल का करीब है, सामने सहाबा अज़वाज मुतहरात है, आंखें खोली, 7 मर्तबा आपके ऊपर पानी डाला गया, आप बेहोश हो गए थे। जब आंख खुली आपने फरमाया अस्सला अस्सला अस्सला, ए मेरी उम्मा नमाज की हिफाजत करना, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की पाबंदी करना। जो नबी इतना नमाज का एहतमाम करके बताया हो, आज का मिलाद निकालने वाले जुलूस वाले भाइयों से मेरा दर्दमंदाना सवाल है, मुझे आपका मुखालिफ बिल्कुल न समझो, हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं आपसे छोटा भाई समझ के पूछता हूँ, आपका जुलूस तो निकला लेकिन आपने नमाज पढ़ी नहीं? बताए तो सही, नमाज पढ़ी आपने? और उलमा से पूछता हूँ जिनकी रहनुमाई में जुलूस निकले थे, क्या उनके पीछे चलने वाले नमाज पढ़े? नमाज पढ़े? कितने लोगों को खुद हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मस्जिद में नमाज चल रही है,
रहे हैं मस्जिद पर चढ़कर। ये कैसी मोहब्बत है भाई। मैं दावत देता हूं मेरे उलमा भाइयों को कि आप आगे आइए और नौजवानों के कांधे पकड़ के उनको समझाइए। आप नहीं समझाएंगे तो ये उम्मत किसी से समझने वाली नहीं है। वो नौजवान जो आपके बोलने पर सब कुछ करते हैं, आपके बोलने पर रमजान में चंदा करेंगे, बकरीद में कुर्बानी करेंगे, हज को जाएंगे, उम्रे को जाएंगे, आपके बोलने पर वो मीलाद में भी तब्दीली ला सकते हैं। जिसने मीलाद में तब्दीली ला सकते हैं। ऐसे इदारों को, ऐसे ट्रस्टों को, ऐसे चलने वाली कंपनियों और दुकानों को बैन करना चाहिए जो जश्न मीलाद में नए नए तरीके निकाल रहे हैं। बैन करना चाहिए। अभी जो रोका छाप कर जो साहब जश्न मीलाद कर रहे हैं, अगर उनको कोई नहीं रोकेगा तो बताएं उनकी हिम्मत कितनी बढ़ेगी। कहने वाले क्या कहेंगे, अरे भाई क्या वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते। आज एक शादी खाना बुक हुआ है। आने वाले रबीउल अव्वल में अगर इस तूफान बदतमीजी को नहीं रोका गया, पूरा शहर रबीउल अव्वल के आने से पहले बुक हो जाएगा। जब कुछ नहीं कर पाए, आज अभी वक्त है मालूम कर कौन है वो दुकान वाला, उसके बाद जाकर उसकी दुकान पर मोहब्बत से समझाए, वो ना समझे उलमा को बुलाकर समझाए। आज आपने गलती की, आप बयान दीजिए अपना कि मुझसे गलती हो गई, मैंने मीलाद के जश्न का तरीका गलत अपनाया था, मैं इससे आइंदा नहीं करूंगा, मैं दस्तबरदार होगा। तब मसला काबू में आएगा मेरे भाई, वरना मसला बड़ा मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, अपनी औलाद को मीलाद का सही माना बताएं, सही माना बताएं। आज खड़े होकर पानी पी रहे हैं, जुलूस में जा रहे खड़े होकर पानी पी रहे, लोग मीलाद के नाम पे खाना खिला रहे खड़े होकर खाना खिला। आज सुबह मैंने देखा खड़े होकर खाना खिला। क्या है ये, क्या चीज है? यही मोहब्बत है। यही एक महबूब को महबूबा से मोहब्बत होती है कि वो अपने महबूबा की हर अदा का खतर करता चला जाए। यही होती है मोहब्बत कि नबी को महबूब भी कहते हैं, नबी के आशिक भी कहते हैं, नबी की हर सुन्नत को जोड़ते जा रहे हैं, हर सुन्नत को जोड़ते जा रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमको रोना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी भी जिम्मेदारी है, आप भाइयों की जिम्मेदारी है, नीचे बैठने वाली बहनों की जिम्मेदारी है, और इस बयान को जो जो देखेगा उसकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और नबी के मीलाद के जश्न का सही वक्त हम तय करें। उलमा से पूछे जाकर, हम चाहते हैं नबी की मीलाद की खुशी मनाना, आप बताओ हम कैसे करें। आज जितना हो रहा है ये उलमा की रहनुमाई के बगैर है, बगैर उलमा की रहनुमाई के हो रहा है। इल्म नहीं है, इसीलिए जहालत सड़कों पर अपना तन धनाते फिर रही है। अकाबिर उलमा, वो पेट पाल उलमा की मैं बात नहीं करता, उन्हें तो अपनी दुकानों के बंद होने का डर है, इसीलिए वो खामोश बैठे। लेकिन जो उलमा है तकवे वाले, मैं कहना चाहता हूँ शहर के हर आलिम से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते इस हाल में रहम करें, उम्मत के ऊपर तरस खाएं और मीलाद की सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। पहले से कहना चाहता हूँ, भाइयों से कहना चाहता हूँ, आखिर में अपने रब्बे करीम से कहना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह तू ही करम फरमा हमारे हालत पर, खास तौर पर हैदराबाद के मुसलमानों को इसलिए नबी का सही माना समझा दे, रसूल के इजहार का सही मतलब समझा दे और हमको नबी के नाम पर भटकने से बचा दे। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।